السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد سامعین گرامی قدر، ویسے تو ہر شخص، ہر مسلمان اپنے لیے دعا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں سے بھی اپنے لیے دعا کا کہتا ہے۔ یہ دعا کرنا، یہ دعا کرانا یقیناً عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمہ وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا کرانی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی عظیم بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین، امام الحرمین والقبلتین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ہیں، اگر وہ کسی کے لیے دعا فرما دیں، اپنی امت میں سے کسی شخص کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے، اپنے کسی امتی کے لیے، تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کا بیڑا پار ہے، جس کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ارشاد فرمائیں، رحمت کی دعا، خیر اور برکت کی دعا۔ صحابہ کرام آیا کرتے تھے نا، اللہ کے پیغمبر یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا جس انسان کو حاصل ہو جائے، جس کو مل جائے، اس کے وارے اور نیارے ہیں۔ وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں، دعا فرما دیں، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایسے اعمال آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے ایسے امتیوں کو، جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کیا، آپ کا وہ مبارک زمانہ بھلے نہیں پایا، آپ کی حیات طیبہ میں وہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زبان نبوت اور زبان رسالت سے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ کچھ عمل ایسے عظیم اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان ان دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، کن کی دعاؤں کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اور دعا بھی دعائے رحمت، جس کا انسان قدم قدم پر محتاج ہے۔ ہم سانس لینے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ ہم چلنے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے ہاتھ کو حرکت دینے میں رب تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سننے میں، حتیٰ کہ دیکھنے میں، ہم بولنے میں قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم تو سانس لینے میں بھی رب العالمین کی رحمت کے محتاج ہیں، اور تو اور انسان جنت میں بھی کوئی شخص جو ہے اپنے عمل سے نہیں، رب تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، تو وہ خوش نصیب انسان
اس کے خوش نصیبی کی کیا کہنے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود رحمت کی دعا فرمائیں۔ پہلا عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہ تو اس پہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ اس شخص پہ تو راضی ہو جا، اور اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کر لی۔ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز بطور سنت کے جس نے ادا کی، اللہ اس پہ رحم فرمایا۔ یہ سنت کی ادائیگی پر ثواب ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عصر کا وقت ایک کاروباری سرگرمیوں کا تیز ترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت امور معیشت کا جو پہیہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اقتصاد اور معاش اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لوگ گہما گہمی میں، کاروباری مصروفیات میں، خرید و فروخت اور لین دین میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس وقت ان سب کاموں کو چھوڑ کر نماز عصر کے لیے آنا اور فرض سے پہلے 4 رکعت کے لیے ٹائم نکال لینا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا۔ ورنہ یہ وقت وہ ہے جب انسان دنیا میں اس قدر مصروف اور مشغول ہوتا ہے، خاص کر کے کاروباری معاملات میں، لین دین میں، امور معیشت میں، اور نماز عصر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الذی من تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، گویا کہ اس کا اتنا نقصان ہے، گویا اس کا اہل اور مال برباد ہو گئے۔ اور لیکن عصر سے پہلے جو عصر کے لیے آئے اور 4 رکعت سنت پڑھے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ ایک اور عمل وہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، وہ میاں بیوی جو نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، دونوں نیک مزاج ہوں، صالحیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شوہر کے لیے دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو رات کے وقت نیند سے اٹھ کر بستر چھوڑ کر قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور فصلی وایقظ امرأتہ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کچھ نماز پڑھتا ہے، اپنی اہلیہ کو جگا دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نیند سے بیدار کرتا ہے، وقال قومی فصلی، اور اہلیہ سے کہتا ہے بیوی سے کہ اللہ کی بندی اٹھ جا، تو بھی کھڑی ہو جا، تو بھی نماز پڑھ لے، نفل کچھ پڑھ لے، اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑی ہو جا۔ اور اس کی وہ اللہ کی بندی، اس کی بیوی بھی جو نیکی اور خیر کے کام میں اس کی مددگار ہے، وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، وضو کرتی ہے، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ فرمایا مرد بیوی کو جگاتا ہے نماز تہجد کے لیے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اور فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا، اسی طرح اگر بیوی خود نماز کے لیے بیدار ہو، اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے، اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرمائے جو رات کو بیدار ہوتی ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہے، خود بھی نماز کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، وقالت قم فصلی، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے اللہ کے بندے اٹھ جا، رات بڑی گزر چکی ہے، کچھ دیر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خیر کے کام میں جو میاں بیوی، جو زوجین ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان دونوں پہ رحم و کرم فرمائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی دعا فرمائی ہے ان میاں بیوی کے لیے۔ اللہ اکبر، رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کیا عمل ہے؟ جو ان اعمال کو ادا کرتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو،
عربی ہو عجمی ہو، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ رجلا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا، اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اللہ تو اس پہ رحمتوں کا نزول فرما جو کشادہ دل ہے، کھلے دل کا مالک ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کب؟ اذا باع سمحا، جب کچھ بیچتا ہے نا، تب بھی بیچتے ہوئے اپنے سامان، اپنے سودے کو، اپنی چیز کو بیچتے ہوئے بھی فراخ دلی کا، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَى سَمْحًا، اور فرمایا جب کچھ خریدتا ہے تو خریدتے ہوئے بھی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کھلے دل کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَإِذَا اقْتَضَى سَمْحًا، فرمایا جب کسی شے کا تقاضا کرتا ہے، مثلاً اپنے ہی قرض کا تقاضا کرتا ہے، تو قرض کے تقاضے میں بھی فراخ دلی کا، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ خوش اخلاقی سے چیز کو بیچنا ہو تب بھی، چیز کو خریدنا ہو تب بھی، کسی شے کا مطالبہ کرنا ہو تب بھی، جملہ امور میں، یہ لین دین میں، کاروباری معاملات میں کشادہ دلی کا، فراخ دلی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے کے لیے فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ تو اپنے ان بندوں پہ رحم فرما، ان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں۔ آج ہمارے کاروباری معاملات کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم قسموں کے ساتھ اور اپنے لفظوں کے ساتھ مال تو بنا لیتے ہیں، لیکن وہ خوش اخلاقی، وہ امانت داری، وہ دیانت داری، وہ تجارت کے خوبصورت اصول، آج ہم سب اصولوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے لاکھوں کما لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن نہ خیر ہے، نہ برکت ہے، نہ زندگی میں سکون ہے۔ زندگی میں سکون تب ملے گا جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو حاصل کریں گے۔ اور وہ دعا کن کے لیے ہے اللہ کے پیغمبر کی؟ ان لوگوں کے لیے جو خوش اخلاق ہیں، لینے میں، دینے میں، بیچنے میں، خریدنے میں، جملہ امور معاملات میں کشادہ دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم، اللہ اس بندے پہ رحم فرما۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعائے رحمت ہے، آپ جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تو اپنے ان بندوں پہ رحم فرما جو جب بھی بات کرتے ہیں خیر پر مبنی بات کرتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال، درست استعمال کرتے ہیں، اور جب بات کرنی ہو تو خیر پر مبنی بات کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے جب بات ادا ہوتی ہے تو خیر پر مبنی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ او سکت عن سوء فسلما، اللہ اس بندے پہ رحم فرما جو بے موقع بات نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، خاموش رہ کر خود بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری سے بھی سلامت رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بات کرتے ہیں تو خیر پر مبنی، اور اگر بات نہیں کرتے، خاموشی کرتے رہتے ہیں تو خاموشی میں بھی فائدہ ہے، خود بھی برائی سے بچتے ہیں، چغلی اور غیبت اور بہتان بازی سے بچتے ہیں، اور دوسروں کی عزت اچھالنے سے، دوسروں کے عیب بیان کرنے سے اور دوسروں کی دل آزاری سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ زبان کی حفاظت کرنے والوں پہ اللہ اپنے رحم فرما، یا آپ نے رحمت کی دعا فرمائی ہے، اللہ تو ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور پانچواں اور آخری عمل فرمایا رحم اللہ عبدا، رحم اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما، اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما، انہیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے، ان پہ رحمتوں کا برکھا برسا دے جو میری حدیثیں سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیث کو سن لیتے ہیں، میرے فرامین کو، میری احادیث کو سن لیتے ہیں، پھر سننے کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو حفظ کرتے ہیں، ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں۔ جتنا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں، احادیث مبارکہ کا جو علم جس کے پاس ہے، فرمایا حدیث سننا مبارک ہے،
حدیث کو یاد کرنا بھی مبارک عمل ہے، حدیثوں کو یاد رکھنا بھی مبارک عمل ہے، بلکہ حدیثوں کو آگے پہنچانا، ان کی تبلیغ کرنا بھی بڑا عظیم اور مبارک عمل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، خواہ وہ طلبہ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ خطیب حضرات ہوں، وہ امام حضرات ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ ائمہ کرام ہوں، یا عام تاجر آدمی ہو، کاروباری آدمی ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بن سکتا ہے۔ حدیث سننا، اس کے لیے وقت نکالیے، حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالیے، پھر کچھ نہ کچھ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر تبلیغ کیجئے، وعظ و نصیحت کیجئے، خیر کی بات کو آگے پہنچائیے۔ ان معاملات کے کرنے والے کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی، رحم اللہ عبدن۔ یہ ایسی دعا ہے، اللہ فرماتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ آپ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیں، ان کی نیتوں کو بھی، اور ان کے جسموں اور ان کے مالوں کو بھی پاک اور صاف کر دیں۔ وصلی علیہم، فرمایا آپ ان کے لیے دعا کیجئے، دعائے رحمت کیجئے، رحم کی دعا فرمائیے ان کے لیے، کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے جب آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں، تو ہمیں ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔